बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है गुज्जरपुरा में, इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये वाक़या है ऐसा, इस वाक़े पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, इस वाक़े की तफ्तीश हो रही है, तहक़ीक़ात हो रही हैं, इस वाक़े पर बात हो रही है। इस वाक़े में जो मुतासरा ख़ानदान है, उस ख़ानदान का अपना जो बयान करदा ये दुख है, ये दुख मैं आपके हवाले करता हूँ इस वीलॉग में। उनका ख़ुद का क्या कहना है, उस खातून का, उनके उन रिश्तेदारों का जिन्होंने जाकर उस फैमिली को उस मकाम से जहाँ ये सब दरिंदगी दिखाई गई कलेक्ट किया, उनका क्या कहना है, ये मैं आपके हवाले करता हूँ। फिर एक मौका है कि जिसमें पुलिस के कुछ अहलकारों पर शक जा रहा है, ये भी मैं आपके हवाले करता हूँ, और एक फिर डेवलपमेंट जो है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो मुतासरा खातून और ख़ानदान है, जो इनका ख़ानदान है, इनके दोस्त हैं, उनका जो कहना है, जो उनका अकाउंट है, वो आपके हवाले करें। फ़रिया इदरीस साहिबा, ये मेरी गुफ्तगू नहीं है इस ख़ानदान से, ये ख़ानदान अभी किसी से बात करने के काबिल भी नहीं है, खातून तो बिल्कुल भी नहीं है। फ़रिया इदरीस साहिबा बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी सीनियर, उन्होंने इस मुतासरा ख़ानदान के दोस्त ख़ानदान से, जो लोग उनको लेने गए वहाँ, उनसे बात की है, और उनकी उस खातून से भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गुफ्तगू हुई है। तो फ़रिया इदरीस साहिबा ने ये तमाम अहवाल जो है वो शेयर किया। ये हिला कर रख देने वाली गुफ्तगू है। ये तमाम डिटेल्स जो ऐसी हैं कि इनको पढ़कर कोई भी नॉर्मल बंदा हिचकियों से रो सकता है। ये गुफ्तगू जो है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इस ख़ानदान के साथ क्या बीती है, ख़ुद क्या बता रहे हैं। फ़रिया इदरीस साहिबा लिखती हैं कि ये दिल दहला देने वाली गुफ्तगू है, दिल खराश कहानी है, ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जो इनकी बातचीत हुई, उन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, उस्मान बुज़दार साहब से कि ज़ीरो टॉलरेंस इस मामले पर दिखाई जाए। उनका ये कहना कि जो खातून है, मुतासरा खातून, ये तालीम याफ्ता खातून है, और ये इस रूट पर सबसे पहले ही जान लें, और ये CCPO साहब भी जान लें कि इस रूट पर कई बार सफ़र कर चुकी हैं। ये जो वक्त है कि जब ये वाक़या पेश आया, ये एक फैमिली फ्रेंड के घर पर थी, वहाँ से ये निकले और इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब ये घर जाएंगे। इनको मना किया गया उस फैमिली की जानिब से भी कि आप बहुत रात हो गई है, ना जाएं और इस रूट से ना जाएं। इन्होंने कहा कई बार गए हैं यहाँ से, ये रूट सेफ़ है। ये लोग निकले, लेकिन जो इनके लिए सरप्राइज़ की बात थी वो ये थी कि रास्ते में इन्हें अचानक पता चला कि इनका फ्यूल ख़त्म हो गया। तो फिर इन्होंने मोटरवे पुलिस को कॉल की और इनकी गाड़ी जो है वो बंद हो गई। पुलिस ने इनकी लोकेशन ली और इन खातून को सूरत हाल का अंदाज़ा था। इन्होंने गाड़ी के दरवाजे और शीशे जो थे वो बंद कर लिए। वहाँ पर दो बंदे आए और आके इनको शीशे के पास आके, गाड़ी के पास आके इनको डराने धमकाने लगे। ये खौफजदा हो गए। उन बंदों के पास लाठियाँ थीं और बड़े बड़े पत्थर थे। ये खातून चीखीं चिल्लाईं, इनके बच्चे चीख रहे थे अंदर डर के मारे। ये गाड़ी को हिला भी नहीं सकते थे, गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया था, गाड़ी बंद हो गई थी। उन दरिंदों ने शीशे तोड़ दिए गाड़ी के। फिर उन्होंने खातून को बुरी तरह से मारा पीटा, लातों से, मुक्कों से। एक खातून को, उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको, बच्चों को भी बुरी तरह से बच्चों को मारा पीटा, लातों से, मुक्कों से, थप्पड़ों से नोच के बच्चों को भी इन्होंने मारा, बुरी तरह से बच्चों को मारा। बच्चों को उठाया और ये भाग गए। वो माँ थी उनके साथ, वो बच्चों के लिए उनके पीछे दौड़ी। और फिर मोटरवे पुलिस ये बताती कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पर खून देखा और टूटे हुए शीशे देखे। उसके बाद मोटरवे पुलिस ने मकामी पुलिस को इत्तला दी। जब मकामी पुलिस वहां पहुंची, उस जगह जहां ये तमाम दरिंदगी हुई थी, अब इसका एक अहवाल आगे आएगा, तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खातून का सर फटा हुआ था। उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर नील पड़े हुए थे। बच्चों का, दो छोटे छोटे बच्चों का सर फटा हुआ था। और जो रिश्तेदार उनको लेने के लिए थाने गए, वो रिश्तेदार बताते हैं कि जब हम गए थे तो वो सख्त खौफजदा थे और जैसे सख्ते की हालत में थे, बिल्कुल सुन हो जाते हैं जिस तरह कैफियत में, उस तरह की उनकी हालत थी। वो कई घंटे उसके बाद भी बात तक नहीं कर सके, ये माँ भी, ये बच्चे भी। और कई घंटे माँ और बच्चे जो हैं ये लोग रोते रहे। रिश्तेदारों ने इनको कंफर्टेबल करने की कोशिश की, इनको सुलाने की कोशिश की,
مگر تمام کوششیں جو ہیں وہ بیکار گئیں. یہ ان کو سلا بھی نہیں پائے. بچوں کی آنکھوں میں اشتہار کہتا ہے جسے بھوت لگ رہے تھے بچے, ان کی آنکھوں میں خوف تھا. وہ خوف دیکھ کے دیکھنے والوں کو خوف آ رہا تھا. پھر فریہ ادریس صاحبہ نے اس کے بعد جو ہے وہ CCPO صاحب کو مخاطب کیا ہے, عمر شیخ صاحب کو, اور ان کو مخاطب کر کے کہا یہ جو آپ حیران ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں وہ اتنی رات کو اس رستے پر اس طرح سے کیوں تھیں, تو یہ جو ہے ایک ٹریجڈی میں, ایک سرپرائز میں گھرا ہوا شخص تھا جس کو اچانک ایک پرابلم کا اندازہ ہو, ان کی گاڑی کا اچانک فیول ختم ہو گیا. اس کے بعد فریہ ادریس صاحبہ نے مطالبہ کیا کہ CCPO کو ہٹایا جائے. یہ مطالبہ سوشل میڈیا پر مسلسل ہو رہا ہے, سب کر رہے ہیں. CCPO نے وہ جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی تھی وہ گفتگو بھی دہرائی اور کہا وہ فرانس کی خاتون ہے, وہ اسے بھی شاید فرانس سمجھ رہی تھی. عمر شیخ صاحب, ممکن ہے وہ اسے عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ سمجھ رہی ہوں, ممکن ہے وہ اسے ریاست مدینہ سمجھ رہی ہوں. تو بہرحال اب فریہ ادریس صاحبہ جو چیزیں بتا رہی ہیں جو زیادہ عجیب لگ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو دونوں بندے تھے, ان دونوں نے ایک جیسی کتھئی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, براؤن کلر کی شلوار قمیض انہوں نے پہنی ہوئی تھی. متاثرہ خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, یہ پیورلی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور بس. پھر فریہ صاحب نے کچھ اور ڈیٹیلز دی ہیں اس تھریڈ میں. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ انہیں پتہ چلا اس خاندان سے, اس خاتون سے بات کر کے, کہ جب یہ درندے ان کو قربانی کے کسی جانور کو کاٹنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس جانور کی طرح جب گھسیٹ رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے جو خاتون کا بیگ تھا جو انہوں نے چھینا تھا, جس میں ان کی زیورات تھے, نقدی تھی, ATM کارڈز تھے, وہ گر گیا. انہوں نے خاتون کو گن پوائنٹ پہ لیا اور وہ بیگ ڈھونڈا خاتون کو گن پوائنٹ پر لے کر, وہ بیگ ان کو مل گیا. فریہ ادریس صاحبہ لکھ رہی ہیں کہ ان درندوں کو مکمل اطمینان تھا, ان پر کوئی دباؤ, ان پر کوئی پریشر نہیں تھا. 1.5 گھنٹہ گزر گیا, یاد رکھیے گا 1.5 گھنٹہ گزر گیا پولیس کو جب خاتون نے کال کی تھی, اور یہ درندے مکمل اطمینان سے جو ہے یہ اپنا کام کر رہے تھے. ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی ARY نیوز چلا رہا ہے جس میں وہ شخص بتاتا ہے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا خاتون سڑک پر آئی, ایک شخص اس کو گھسیٹ کے واپس لے کر جا رہا ہے. یہ وہ معاملہ جب وہ خاتون کہتی ہے میں بھاگی تھی, میں نے سڑک پر کسی کو روکنے کی کوشش کی تھی, ایک کار سلو ہوئی تھی, مجھے لگا تھا مدد آ جائے گی لیکن مدد نہیں آئی. وہ میرے بچوں کو لے کر جا رہے تھے, میں پھر واپس بچوں کے پاس گئی. وہ کہتی ہیں جب وہ میرے بچوں کو گھسیٹ رہے تھے, جب میں ان کے ساتھ مل گئی بچوں کے ساتھ اور وہ ہمیں گھسیٹ رہے تھے, وہ ہمیں ویرانی کی طرف لے کر جا رہے تھے سڑک سے دور, تو میں دعائیں پڑھ رہی تھی, میں قرآنی آیات پڑھ رہی تھی, میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ اللہ کرو, قرآنی آیات پڑھو, اللہ کو یاد کرو. وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے موٹر وے پولیس کو کال کی, ان کو لوکیشن بتائی, انہوں نے ایک لوکل نمبر دیا, میں نے اس لوکل نمبر پر کال کی اور وہاں پر لوکیشن بتائی. اب یہ جو معاملہ ہے اس پر یہ خاندان جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے کہ انہوں نے جو پہلی کال کی ہے 1.5 گھنٹے تک یہ دوڑ رہے ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں, بچے ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں, وہ بچوں کو اٹھا کر بھاگ رہے ہیں, خاتون سڑک پر واپس بھاگی ہیں, خاتون نے مزاحمت کی, انہوں نے سر پھاڑ دیا اس عورت کا, انہوں نے بچوں کا سر پھاڑ دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بیگ گر گیا ہے, وہ بیگ ڈھونڈا ہے, انہوں نے ان خاتون کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے بچوں کے سامنے. یہ سب کچھ ہوا ہے. بچوں کے جوتے زمین پہ جب گھسیٹا ہے, سڑک سے دور لے کر گئے, مٹی میں گھسیٹا ہے, بچوں کے جوتے گھسٹ کے پھٹ گئے, ان کے پیروں سے خون نکلا ہے. 1.5 گھنٹے تک یہ سب کچھ یہاں لاہور کے پڑوس میں یہاں پر ہوا ہے. اب حکومت نے اس بنا پر یہ کہا جا رہا ہے, یہ شک ہو رہا ہے کہ کہیں کسی جگہ شاید جب کال کی گئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا اور اتنے اطمینان سے ہوا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ آئے, سیدھے کار تک آئے اور وہ جو ہے انہیں تمام شاید انفارمیشن تھی, انہیں پتہ تھا. اب ایک کمیٹی بنا دی گئی اس معاملے میں پولیس کی جانب سے. DIG انویسٹیگیشن ہے صاحبزادہ سلطان, وہ اس 6 رکنی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. اچھی بات یہ کہ اس 6 رکنی کمیٹی میں ایک سے زائد ہونی چاہیے تھی, لیکن خاتون بھی ہیں. فضا اعظم صاحبہ یہ انچارج ہیں جینڈر کرائمز کی, اور یہ جو ہے ان کو اس کی انویسٹیگیشن سونپی گئی ہے. یہ واقعہ جب ہو گیا ہے, ایک واقعہ اور سامنے آ رہا ہے.
وہ واقعہ ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے شہر میں. وہاں پر بھی ایک ماں کو بچوں کے سامنے 2 درندوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے. آپ ایسی جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں, آپ بتاتے رہیں کہ اس وقت نکلو, اس جگہ سے نکلو, اس جگہ سے مت جاؤ. یہ واقعات ہوتے رہیں گے. آپ ان واقعات کو کیا کریں گے جن میں گھر میں گھس کر ایک ماں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, بچوں کے سامنے نشانہ بنایا گیا. وہ کون سی بے حیائی پھیلا رہی تھی؟ وہ کون سا دن کے کسی ایسے وقت پہ جب نہیں نکلنا چاہیے نکلی تھی؟ وہ کون سا کسی ایسے رستے پر تھی؟ وہ تو گھر میں تھی. یہ واقعہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہر میں پیش آیا ہے اور وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے ایک ساتھ پے در پے سے واقعات ہوئے ہیں. تو یا تو آپ ایکٹ کریں یا ایکٹنگ نہ کریں. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں, جس کے ذریعے آپ متاثرین کو بھی, پورے پاکستان کو بھی غم و غصے میں مبتلا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ پولیس چیف ہیں اس شہر کے, تو اس پر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہاں یوٹیوب پر کمنٹ کرتے ہوئے, ٹویٹر پر بھی کمنٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک عجیب بات ہے, خاتون کیوں نکلی تھیں, اتنے بجے کیوں نکلی تھیں, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, خاتون سڑک پہ پھنس گئی ہیں, انہوں نے فون جو ہے وہ اپنے شوہر کو کیوں نہیں کیا, بھائی کو کیوں نہیں کیا, کسی قریبی عزیز کو کیوں کر دیا, کسی دوست کو کیوں کر دیا. ہم ان سوالوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس خاندان کی کہانی کیا ہے؟ وہ گجرانوالہ واپس جانا تھا, ڈی ایچ اے سے جہاں سے نکلی تھیں, کہیں نزدیک کسی کو فون کر لیا ہے. ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. جو درندگی ہوئی ہے, ہم اس درندگی کی جسٹیفیکیشنز جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں اس تمام حرکت کے ذریعے. اس سے بچیں, ورنہ وہ جو ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ وہ اس کے پیچھے آئے تھے, میں چپ تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے ہیں, پھر وہ اس کے پیچھے آئے تھے تو وہ چپ تھے, میں چپ تھا کیونکہ وہ اس کے پیچھے آئے ہیں, اب وہ میرے پیچھے آئے ہیں تو وہ چپ ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.